شروع نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج ہم کتاب الاسفار چیپٹر 1 اس کی ایپیسوڈ 4 قسط نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے جہاں بات ختم کی تھی کہ وسفر الابصار فی المبصرات یقظۃ ونوما وعبورها من عالم الى عالم بالاعتبار وهذا كله سفر بلا شک عند كل عاقل۔ یہاں پہ ہم نے ختم کی تھی عبارت، صفحہ نمبر 68 پہ چل رہی ہے یہ۔ اس کے بعد سے نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے، وقد ذهب بعضهم الى ان عالم الاجسام من وقت خلقه الله لم يزل بجملته نازلا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں، بعض اہل حق متحققین عرفاء انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو عالم اجسام ہے، یعنی یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے، فزیکل ورلڈ ہے، من وقت خلقہ اللہ، جب سے اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے، لم یزل بجملتہ نازلہ، یہ سارے کا سارا نزول کی طرف یعنی نیچے کی طرف جو ہے نا گر رہا ہے۔ اور نیچے سے مراد انسان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ اپنی یعنی کہ اپنی منزل کی طرف، یعنی اپنی فنا کی طرف جو ہے، اپنے ڈیمائز کی طرف، اور بگ کرنچ جس کو کہا جاتا ہے، کیٹاسٹرافک کولیپس، اس کی طرف یہ بڑھ رہا ہے۔ ولا یزال فی الخلاء الذی لا نہایۃ لہ، اور یہ اس خلا میں ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے اردو میں حاشیہ نمبر 5 دیا ہے، وہاں سے ہم تھوڑا سا خلا اور خلوت کا بھی جو شیخ اکبر کی تعلیمات کی روشنی میں جو فہم آج کے دور جدید کے 21ویں صدی کے انسان کو جتنا سمجھ میں آ سکتا ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ شیخ الاکبر کے علوم چونکہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کے یہ من جانب اللہ یعنی علم من عندنا ہے، تو یہ علم وہ علم ہے جو کسی ایک توجیح پر، کسی ایک توضیح پر یا ایک یعنی تشریح پر ختم ہو جانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی ایک جہت یا ایک توجیح یا ایک وضاحت جو ہے وہ اس وقت تک کے اس عصری تقاضوں کے لیے تو یقیناً کافی ہوگی، لیکن اس کے اگلے دور کے تقاضوں میں اس کے نئے مطالب، نئے معارف، نئے معانی کھلا کریں گے۔ تو 22ویں صدی میں، 24ویں صدی میں، 35ویں صدی میں شیخ الاکبر کے علوم، جس طرح قرآن شریف کا بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ لا تنقضی عجائبہ، حضرت علی سے مروی ایک حدیث ہے طبرانی میں اور دیگر کتابوں میں، کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہر مفسر اپنی ٹو دا بیسٹ آف ہز اسکلز اینڈ نالج اس کے معارف، مفاہیم، معانی بیان کرے گا، مگر اس کے معانی، اس کے نکات جو ہے وہ بڑھتے رہ جائیں گے۔ اس کی تفاسیر، اس کی تعویلات کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور کبھی نہ ختم ہونے والی اس میں ایک علم آفرینی ہے۔ تو اسی طرح وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے محبوب، آپ کے لیے، آپ کے علوم کے لیے، آپ کی امت کے عرفاء کے لیے ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو ہر بات کی صدی کا علم پہلی صدی سے چونکہ زیادہ ہوگا، اور وہ روز افزوں ہوگا، ترقی فزوں ہوگا، تو یہ کوئی ایسی اختلاف کرنے والی، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ معاملات ہیں۔ تو صفحہ نمبر 212 پہ حاشیہ نمبر 5 ہے، شیخ اکبر فتوحات مکیہ کے باب نمبر 78 میں 78 میں معرفت خلوت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خلوت یا خلا کیا چیز ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اس عالم میں خلوت کی اصل وہ خلا ہے جسے اس عالم نے پر کر رکھا ہے، یعنی اصل خلا ہے، اور اس کا پر کرنا، اس میں میس کا بھر جانا، اس میں کمیت کا آ جانا، یہ بعد کی سٹیج ہے اور یہ بعد کی بات ہے۔ تو اصل جو ہے وہ خلا ہے، جس طرح کہ پہلے کہا تھا نا کہ اصل عدم ہے اور موجودہ شکل جو ہے وہ ہمیں وجود کی شکل میں کائنات کی نظر آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو الہبا، وہ ہے نا ہبا ام منصورہ، سب سے پہلے اسے الہبا نے اسے پر کیا، اس عالم کے خلا کو۔ یہ وہ تاریک جوہر ہے، اور یہ آج کی ماڈرن فزکس اور جو
جسے کہتے ہیں نا پارٹیکل فزکس، وہ آج اس کی بالکل تائید کرتی ہے. ریڈ شفٹ اور ریڈ ڈارف، اس طرح کے سارے جو کانسیپٹس ہیں ماڈرن فزکس میں وہ اس کی تائید کرتے ہیں. پہلے اسے الحبا نے اسے پر کیا، یہ وہ تاریک جوہر ہے جس نے اپنی ذات سے اس خلا کو پر کیا. پھر حق نے اس پر یعنی اس خلا پر اپنے اسم النور نور السماوات والارض ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، تو اس نور سے تجلی فرمائی. تو یہ جوہر یعنی یہ تاریک جوہر اس نور سے، جو اللہ کے نور کی تجلی کا تھا، اس سے منور ہو گیا، اور اس پر سے تاریکی جو کہ عدم ہے اس کا حکم زائل ہو گیا، اور یہ وجود سے متصف ہوا. پھر یہ خود پر اس منور کردہ نور سے ظاہر ہوا، اور اس نور کے ساتھ اس جوہر کا ظہور انسانی صورت پر تھا. واہ واہ! اسی لیے اہل اللہ اسے انسان کبیر کہتے ہیں. اس عالم کو، کل موجودہ کل یونیورس جو اس کو انسان کبیر، جو ہم نے پہلے بھی 1-2 دفعہ بات کی ہے اسی سیریز میں، اور اس کے اختصار کو یعنی اس عالم کے یونیورس کے اختصار کو انسان صغیر کہتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے 5.5-6 فٹ کا وجود ہوتا ہے، ہر آدم کی اولاد. پھر اس عالم میں افلاک، عناصر اور مولدات کی شکل میں صورتیں ظاہر ہوئیں. افلاک یعنی اپر سیلیسٹیل باڈیز، جس میں پلانیٹری سسٹمز ہیں، اسٹیلر سسٹمز ہیں. اپر اسٹیلر اسپیس جو ہے وہ عناصر، جتنے بھی سبسٹینسز ہیں، مٹیریلز ہیں، وہ گیسز، سالڈز، لیکوڈز، پلازما، اور یہ تمام چیزیں. مولدات، پیدا ہونے والی چیزیں، آرگینزمز. آج ہماری شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس لیکچر میں موجود ہیں. جسے اللہ نے اس عالم کے تمام حقائق کا جامع بنایا. عناصر مولدات کی شکل میں صورتیں ظاہر ہوئی. پس انسان اس عالم میں سب سے آخری مولد تھا، اور جو سب سے آخری ہوتا ہے وہ صدر مجلس بھی ہوتا ہے، وہی رونق محفل بھی ہوتا ہے، اور وہی مہمان خصوصی بھی ہوتا ہے، اور وہی مقصود ہوتا ہے اس تقریب کے سجائے جانے کا. پس انسان اس عالم میں سب سے آخری مولد تھا، جسے اللہ نے اس عالم کے تمام حقائق کا جامع بنایا، اور اس عالم میں اپنا خلیفہ بنایا. اسے عالم میں موجود ہر صورت کی طاقت بخشی انسان کو. پس نور سے رنگا گیا یہ جوہر الہوائی بسیط ہے انسان، یعنی وہ جو جوہر الہوائی تھا نا، اس کی جو بسیط فارم یعنی غیر مرکب فارم، انکمپوزڈ را فارم جو ہے، وہ جب نور سے رنگا گیا، کیونکہ اس میں نور کی تجلی کا ذکر آیا نا، تو یہ انسان. اور اس میں یعنی اسی انسان میں عالم کی صورتوں کا ظہور وسیط، ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہے. اور انسان کامل اس صورت وسیط یا صورت بسیط یعنی جو کائنات جو عالم میں پوری پھیلی ہوئی ہے، اس کا وجیز یا اختصار ہے. انسان کامل جس کی طرف اس بنی آدم کو، ابن آدم کو سفر کر کے جانا ہے، اخلاقی کمالات کو پانا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، تاکہ یہ انسان کامل یعنی مقام آدم کی منزل کو پا سکے. یہ ہے ان معارف کا، ان علوم کا شیخ الاکبر کے بیان کرنے کا مقصد. فرماتے ہیں ولا يزال في الخلاء الذي لا نهاية له وعلى الحقيقة فلا نزال في سفر ابدا من وقت نشأتنا. در حقیقت ہم ہمیشہ سے یعنی جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، من وقت نشأتنا، جب سے ہماری نشأت ہوئی ہے تب سے، ونشأت اصولنا، ماشاء اللہ، فی سفر ابدا من وقت نشأتنا ونشأت اصولنا الى ما لا نہایت له. جب سے ہم اور ہمارے یعنی کہ آباء و اجداد جو ہمارے اصول ہیں، یعنی اصول و فروع ہوتے ہیں نا، جو وراثت میں یا فقہ میں بھی آپ پڑھتے ہو، تو جو ہمارے باپ دادا پردادا، یہ ان کی پیدائش، اور یعنی ہماری پیدائش، ہمارے باپ داداؤں کی پیدائش، اس سے بھی پہلے سے ہم لوگ سفر میں ہیں، اور ایک ایسے سفر میں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، الی ما لا نہایت له، یعنی یہ سفر وہ ہے جس کی کوئی منزل اور نہایت نہیں. وَإِذَا لَاحَ لَكَ مَنزِلٌ تَقُولُ فِيهِ، اور جب تجھے کوئی منزل نظر آنے لگتی ہے تو تو کہتا ہے تقول هذا هو الغایہ،
تو تو اس کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ یہ میری آخری منزل ہے، شاید یہی میری منزل ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب میں میٹرک کر لوں گا تو یہ میری منزل ہوگی، پھر وہ کہتا ہے جب میں ہائی اسکول کر لوں گا، پھر وہ کہتا ہے کالج کر لوں گا، پھر وہ کہتا ہے میں یونیورسٹی کروں گا، پھر وہ کہتا ہے میں جاب کر لوں گا، پھر وہ کہتا ہے میں بزنس کر لوں گا یا میں شادی کر لوں گا، پھر وہ کہتا ہے جب میری اولاد ہو جائے گی تو میری منزل ہوگی، پھر وہ اولادوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں اب بھی منزل نہیں آئی، اب میں پوتے نواسوں کا انتظار کروں گا، پھر پوتے نواسے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں پوتے نواسوں کی شادیاں بھی دیکھ لوں تو وہ میری منزل ہوگی، پھر اللہ بے شک مجھے بلا لے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ لیکن کبھی بھی اس کی کوئی بھی منزل اس کے لیے منزل آخر ہی نہیں بنتی، یہاں تک کہ وہ تو ھذا هو الغایہ ان فتح علیک منہ طریق آخر، یعنی جیسے ہی تو کہتا ہے کہ یہ میری غایت یعنی میری آخری منزل ہے تو تجھ پر ایک نیا رستہ کھل جاتا ہے۔ فتزودت منہ وانصرفت، تو اس منزل سے زیادہ سفر پکڑ لیتا ہے اور اگلی منزل کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ فما من منزل تشرف علیہ الا ویمکن ان تقول ہوا غایتی ثم انک اذا وصلت الیہ لم تلبث ان تخرج عنہ راحلہ۔ تو کہہ رہے کس کس منزل کے بارے میں تو یہ کہہ سکتا تھا اور تو یہ کہا کرتا ہے کہ یہی میری انتہا ہے، مگر جیسے ہی تو اس تک پہنچا کچھ وقت اس میں ٹھہرنے کے بعد ہی جو تو اس سے بھی چلتا بنا۔ وَكَمْ سَافَرْتَ فِي أَطْوَارِ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَىٰ أَن تَكَوَّنْتَ دَمًا فِي أَبِيكَ وَأُمِّكَ ثُمَّ اجْتَمَعَا مِنْ أَجْلِكَ عَنْ قَصْدِ لِظُهُورِكَ أَوْ غَيْرِ قَصْدٍ۔ کہتے ہیں تو نے مخلوقات میں کتنے ہی مراحل طے کیے یہاں تک کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کا خون بنا، پھر وہ تیری خاطر ملے، یعنی ان کا نکاح ہوا اور ان کی جو ہے وہ انٹیمیسی ہوئی تیری خاطر، تجھے ظاہر کرنے کی غرض سے یا اس کے بغیر، یعنی وہ اپنے جنسی اور جسمانی تقاضے کے تحت ملے یا تیرے تعین میں یعنی اولاد کے خواہش ہو اس کے تعین میں ملے، مگر بہرحال فانتقلت منیًا، پھر تو اس مادہ منویہ میں منتقل ہوا، ثم انتقلت من تلک الصورت علقۃ، پھر اس مادہ منویہ کی صورت سے تو ایک چپکنے والی بوٹی یعنی علقہ کی صورت میں منتقل ہوا۔ علقۃ الی مضغۃ الی عظم ثم کسی العظم لحما ثم انشئت نشأۃ اخری ثم اخرجت الى الدنیا فانتقلت الى الطفولة ومن الطفولة الى الصبا ومن الصبا الى الشباب ومن الشباب الى الفتوة ومن الفتوة الى الكهولة ومن الكهولة الى الشيخوخة ومن الشيخوخة الى الهرم وهو ارذل العمر۔ یعنی پھر تو مادہ منویہ سے یعنی سپرم سے اس صورت سے کہ ایک چپکنے والی بوٹی یعنی علقہ کی صورت میں منتقل ہوا۔ یہ قرآن شریف کی 2 عدد آیات میں کم از کم یہ پورا پروسیس جو پورے سارے ڈیولپمنٹل اسٹیجز آف ہیومن ایمبریو ہیں یا ہیومن فیٹس ہیں، ہیومن فیٹس جس کو بایولوجی میں کہتے ہیں یا ہیومن ایمبریو، اس کی جتنے بھی ڈیولپمنٹل اسٹیجز ہیں ایمبریولوجی کی جو ساری جو سائنس ہے وہ تمام لمحہ بلمحہ وہ جو پورے 9 مہینے کا پیریڈ ہے اس کے تمام اسٹیجز جو ہے قرآن شریف کی 2 آیات میں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ احادیث میں بیان ہوا، وہ سب انشاءاللہ ہم کوٹ کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر تو چپکنے والی بوٹا یعنی علقہ کی صورت میں منتقل ہوا، پھر علقہ سے مدغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر مدغہ سے عظم یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، ہڈی کی شکل، ثم کسی العظم اللحمہ، پھر اس ہڈیوں پر گوشت کی تہ چڑھائی گئی، اس گوشت کا لباس چڑھایا گیا، کسی یا کسا یکسو چادر یا کپڑا پہننے، ثم انشئت نشأۃ اخری، پھر تجھے ایک دوسری نشأت بنا دیا گیا، ثم اخرجت الی الدنیا، پھر تجھے دنیا میں ظاہر کیا گیا، یعنی شکم مادر سے تو دنیا میں ظاہر ہو گیا، فانتقلت الی الطفولہ، پھر تو انفینسی کے سٹیج میں یعنی بچپن کے نوزائیدگی کے سٹیج میں ظاہر ہوا، ومن الطفولۃ الی الصبا، اور پھر اس سے تو لڑکپن میں پہنچا، ومن الصبا الی الشباب، لڑکپن سے جوانی میں پہنچا، ومن الشباب الی الفتوہ، جوانی سے پختہ جوانی میں پہنچا، پختہ عمر میں، ومن الشباب الی الفتوہ، پختہ عمر سے تو ادھیڑ عمر میں جو جسے 40 45 50 کہتے ہیں وہاں تک پہنچا، ومن الفتوۃ الی الکہولہ، پھر تو اس ادھیڑ عمری سے تو بڑھاپے کی طرف کوچ کر گیا، ومن الکہولۃ الی الشیخوخہ، بڑھاپے سے پھر تو اتنا ضعیف اتنا بوڑھا ہو گیا، ومن الشیخوخۃ الی الحرم کہ تو بالکل ہی کمزور ہو گیا، بڑھاپے کی بھی آخری عمر جو کہ انتہائی کمزوری والی عمر ہے وہاں تک پہنچ گیا، ومن الشیخوخۃ الی الحرم وهو ارذل العمر، اور جو کہ عمر کی یعنی کہ انتہائی پست ترین شکل ہے،
یہاں آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں شیخ کے بیان کو. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ جو شیخ کے تمام اسٹیجز ہیں اس کو قرآن کی آیات اور احادیث سے اور کچھ مترجمین مفسرین کے اقوال سے انشاءاللہ اس پیسج کو بیان کریں گے. چونکہ یہ بہت تفصیل طلب ہے تو اس پر انشاءاللہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو صرف اس جو 3-4 لائنیں ہیں اور یہ 7-8 اسٹیجز ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.